علی اللہ، لوگ دنیا کے قانون کو تو ترجیح دیں گے، رب کے قانون کو ترجیح نہیں دیں گے۔ اشارے کو ترجیح ہے، سرخ اشارہ جل جائے کراس نہیں کرنا۔ دنیا کے دستور کو ترجیح دی ہے مگر داڑھی کو ترجیح نہیں، پردے کو ترجیح نہیں، نماز کو ترجیح نہیں، توحید کو ترجیح نہیں، جہاد کو ترجیح نہیں، دعوت و تبلیغ کو ترجیح نہیں ہے۔ فرمایا لوگ دین کو مذاق بنا لیں گے، کچھ مان لیا کچھ چھوڑ دیا، جہاں آسان لگا عمل کر لیا، مشکل لگا چھوڑ دیا۔ فرمایا جعل اللہ باسہم بینہم، رب ان کو آپس میں لڑا دے گا۔ کتنی نشانیاں قیامت کی پوری ہو چکی ہیں، ابھی بھی ہمیں یقین نہیں آیا کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے۔ اور مسافروں، منزل کی طرف رواں دوا ہو، ہر گزرنے والا لمحہ تم سمجھتے ہو عمر بڑھ رہی ہے، حالانکہ عمر کم ہو رہی ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ سمجھتے ہیں قیامت دور ہے، بنانے والا قائم کرنے والا کہتا ہے کہ قیامت بڑی قریب ہے۔ کیا ہم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ کتنے ہی ہمارے احباب پچھلے سال موجود تھے مگر اب کہاں ہیں وہ؟ یاد کرو فوت ہونے والوں کو، یاد کرو اپنے شہیدوں کو، یاد کرو اپنے دوستوں کو، اپنی ماں بہنوں کو۔ پچھلے سال موجود تھے، عید پر موجود تھے، عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں، پچھلے رمضان میں، بلکہ اس رمضان میں موجود تھے مگر اب دنیا میں نہیں رہے، قبرستان جا چکے ہیں۔ جانا ہم نے بھی ہے، آسمان کے رب نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، بھاگ لو جہاں بھی جاؤ گے موت نے تمہیں آنا ہے، موت سے ملاقات تمہاری طے کر دی گئی ہے۔ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب موت کا لمحہ آ جائے گا لمحہ بر تاخیر ہو سکتی۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی معالج، کوئی پیسہ، کوئی دولت، کوئی باڈی گارڈ، کوئی افسر، کوئی عہدیدار، کوئی ملک، کوئی حکومت، کوئی دوست، کوئی ساتھی، کوئی ماں، کوئی باپ ہمیں موت سے بچا سکتا نہیں۔ کل من علیہا فان، ہر ایک نے فوت ہونا ہے، ہر ایک نے ختم ہونا ہے۔ لیکن یاد کرو کہ مرتے وقت لمحات ہمارے کیا ہو سکتے ہیں، موت کے وقت ہماری حالت کیا ہو سکتی ہے۔ رب قرآن میں کہتا ہے والنازعات غرقا، گناہگار کی جان زبردستی چھینی جائے گی، زبردستی کھینچی جائے گی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم، یہ کوئی پہلی نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی ڈائجسٹ بھی نہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ یضربون وجوہہم، جب گناہگار کو موت آتی ہے تو فرشتے اس کے منہ پر پیٹھ پر تھپڑ مارتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ، آج پڑھ لو نماز، کل تمہاری بڑی رہے گی۔ آج اپنا حساب کر لو، کل حساب بڑا مشکل ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی چھٹکارا دلانے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا فرشتے جان زبردستی کھینچیں گے اور کہیں گے آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے۔ کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں لولا تدافنوا لدعوت اللہ، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے، میں رب سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ تمہیں قبرستان سے عذاب بھی سنوا دیتا۔ یاد کرو اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتے ہیں وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، تم موت سے ڈرتا تھا نا، بھاگتا تھا نا، اب موت تمہیں آگئی ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جان نکالنے والا آ گیا، ہے کوئی بچانے والا،
ہے کوئی مجھے بچا لے، میں کوئی نیکی کر لوں، میں کوئی دینی عمل کر لوں، میں رب کو یاد کر لوں۔ اور مرتے وقت فرعون نے بھی کہا تھا میں مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہوں، فائدہ کوئی نہیں، فائدہ کوئی نہیں، پہلے عمل کرنا ہے، پرچہ امتحان، فائدہ کوئی نہیں۔ کہا من راک وظن انہ الفراق، یہ کوئی خلیج کی، سعودی عرب کی، یہ کوئی یورپ کی جدائی نہیں۔ ایئرپورٹ پہ کسی کو جدا کرتے ہو تو آنکھوں سے آنسو بہرے ہوتے ہیں، وہاں سے تو واپسی کی کوئی امید ہوتی ہے، یہ جدا ہونے والا کبھی واپس آئے گا؟ والتفت الساق بالساق، بڑے بڑے پہلوانوں کی پنڈلیاں مل جاتی ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ان کو بڑا مان تھا، بڑے چودھری صاحب تھے، بڑے نمبردار تھے، بڑے ذیلدار تھے، بڑے تھانے دار تھے، بڑے عہدیدار تھے، بڑے حکمران تھے، بڑے اقتدار والے تھے۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلی سے پنڈلی ملنے لگتی ہے۔ الى ربک یومئذ المساق، تو کبھی مسجد میں آتا نہیں تھا، تمہیں شرم آتی تھی، حیا آتی تھی مسجد میں آنے کے لیے، داڑھی رکھنے میں شرم، کپڑا ٹکنوں سے اوپر کرنے میں شرم، عورت کو پردہ کرنے میں شرم، آج تمہیں رب کے پاس جانا پڑے گا۔ کائنات علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول، ابن ماجہ ترمذی مسند احمد کی حدیث ہے، عقل مند کون ہے؟ آج ہم سے پوچھا جائے کہ عقل مند کون ہے، ہم کہیں گے ایم فل کرنے والا، پی ایچ ڈی کرنے والا، آئی کام، سی کام، بی کام، ڈگریاں لینے والا، آکسفورڈ میں پڑھنے والا، یا ووٹ لینے والا، ایم این اے، ایم پی اے، یا پھر مارکیٹ یا کاروبار کرنے والا، یا فیکٹری بنانے والا، یا کوٹھی بنانے والا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، در یتیم امام المتقین سے پوچھا گیا عقل مند کون ہے، تو میرے رسول علیہ السلام نے امت کو سبق دے دیا، امت کو پیغام دے دیا۔ اور میری بات کو سننے والوں، میرے رسول اسلام کی بات کو پلے باندھ لو۔ عقل مند کون ہے؟ اپنے پورے قصور شہر میں یہ حدیث پھیلا دو، عقل مند کون ہے، دنا کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، عقل مند آدمی کی دو نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی، وہ سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہے۔ آج ہماری مجلس میں موت کا ذکر ہو، ہم کہتے ہیں سوگ نہیں، سوگ نہیں، خوشیوں کا ذکر کرو، مسرتوں کا ذکر کرو۔ فرمایا سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا، وَأَحْسَنُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِمَا بَعْدَ، اور جو موت کے بعد زندگی ہے اس کی سب سے بہتر تیاری کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو دفنایا، جنازہ پڑھا، قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی، تو رحمت کائنات علیہ السلام پاس کھڑے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے؟ آج ہماری آنکھوں سے آنسو پتہ کب آتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی نقصان ہو جائے، کوئی چوری ہو جائے، کوئی ڈاکہ ہو جائے، کوئی ظاہری طور پر مسئلہ بن جائے، کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو آئے، نماز چھوٹی ہو تو، فجر کی نماز بستر پہ رہ گئی ہو تو، داڑھی منڈی ہو تو، فلم دیکھی ہو تو، ڈرامے دیکھے ہوں تو، گانے سنے ہوں تو، بے پردہ عورت گھومی ہو تو، کبھی آنکھوں سے آنسو نکلے، قبر کے پاس کھڑے ہو کے رو رہے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اخوانی لمثل ھذا فائدو، میرے بھائیو اگر تیاری کرنی ہے تو اس قبر کی کرو۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہ فوت ہونے والا پتہ ہے تمہیں کون ہے؟ یہ میرا سعد بن معاذ ہے، خندق میں زخم لگے اور شہید بھی کہا جاتا ہے۔ کہا سعد بن معاذ عرش رب کا کانپ گیا، 70,000 فرشتوں نے جنازہ پڑھا۔ کہا ان للقبر زغطا، قبر دباتی ہے، لو نجا احد من زغطۃ القبر لنجا سعد بن معاذ، اگر کوئی قبر کے دبانے سے بچتا تو میرا سعد بچتا، قبر نے تو میرے سعد کو بھی معاف نہیں کیا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قبر کو یاد کر کے رو رہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ کون عثمان؟ جن کو جنت کی بشارت مل چکی۔ ما ذر عثمان
عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرو رضی اللہ عنہ، تمہیں کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، تم جنت میں جانے والے ہو، پکے جنتی ہو، جنت کی بشارت مل گئی، شہادت کی بشارت مل گئی۔ لیکن قبر کو یاد کر کے رو رہے لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان القبر اول منازل الآخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، تو قبر میں نجات پا گیا وہ بعد میں بھی معاملہ آسان ہو جائے گا۔ میرے رسول اسلام نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا القبر افظع منہ، منظر تو بڑے دردناک ہیں مگر قبر کا منظر سب سے زیادہ دردناک ہے۔ قبر کی تاریکی، قبر کی تنگی، قبر کا اندھیرا، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی سورج، نہ کوئی چاند، نہ کوئی دیا، نہ کوئی لالٹین، نہ کوئی جنریٹر، نہ کوئی یو پی ایس، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ قبر کے اندر ساتھی بھی کوئی نہیں، دوست بھی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں، باپ بھی کوئی نہیں، اور پانسا پلٹنے کی جگہ۔ عطا رحمہ اللہ رات کو پانسے پلٹ رہے ہیں اپنے بستر پر، تو بیٹی پوچھتی ہے ابا جی آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ کہا جب سے قبر کے بارے میں پڑھا ہے تیرے باپ کی نیند ہی چلی گئی۔ ہمیں کیوں نہیں یاد آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گناہگار ہوگا جس کو جواب نہیں آئیں گے فرشتے گرد اٹھائیں گے، دنیا پوری اس کو اٹھانا چاہے تو اٹھا نہ سکے، گرد اٹھائیں گے، اتنا زور سے ماریں گے کہ جسم ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور بندہ کہے گا یا رب لا تقم الساعہ، اللہ قیامت قائم نہ کرنا کہ قیامت کا مرحلہ اس سے بھی خطرناک۔ کون ہے جو آج اپنا حساب کر لے؟ کون ہے جو آج اپنے گناہوں سے باز آ جائے؟ کل کا پچھتاوا کسی کام کا؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو چکا ہوتا۔ یا لیتنی لم تلدنی امی، میرے نبی کا صحابی کہتا ہے رضی اللہ عنہ جو کہ جنتی ہیں پکے، کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھ کو جنے نہ ہوتا۔ اتنا ڈر لگتا ہے جہنم کی آگ سے، دوزخ کی آگ سے، ہم اپنا محاسبہ کیوں نہیں کرتے؟ زنا کی لذت، شراب کی لذت، سود کی لذت، پیسے دولت ڈیر، کوٹھیاں محل کس کام کے جب قبرستان میں جانا ہے؟ قبر میں رات آئے گی، کیا بنے گا اس قبر کے اندر؟ وہ خوش قسمت ہوں گے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، میرے رب نے مجھ کو بخش لیا ہے۔ اللہ کے بندو ساری تکلیفیں بھول جائیں گی، ساری پریشانیاں بھول جائیں گی۔ ترمذی کی روایت ہے نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جنت کو بنایا، بڑی خوبصورت جنت، جبریل امین کو کہا دیکھو اس کو، دیکھا تو کہا اللہ اس اتنی خوبصورت جنت میں سارے جائیں گے، تو کہا جبریل دوبارہ جا کر دیکھو۔ دوبارہ دیکھنے گئے تو جنت کے باہر کانٹے، تکلیفیں، پریشانیاں اور غم اور دکھ اور مصائب۔ کہا یا اللہ یہ پہلے اور جنت بعد میں؟ کہا ہاں۔ کہا پھر تیری جنت میں کوئی جائے گا، اور جہنم آگ، شعلے، سانپ اور بچھو؟ کہا دیکھو، کہا اللہ اس میں تو کوئی نہیں جائے گا۔ کہا دوبارہ دیکھو، دیکھا تو جہنم کے باہر آرائش، سکون، آرام، راحتیں، بڑا کچھ۔ کہا یا اللہ یہ پہلے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر جہنم میں بڑی دنیا جائے گی۔ لیکن حدیث کے الفاظ ہیں جب انسان جنت کے اندر پہلا قدم رکھے گا جس نے دنیا میں بڑی تکلیفیں لی ہوں گی، اللہ کہیں گے تم نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ تو بندہ کہے گا یا اللہ تیری جنت میں آ کے سب کچھ بھول گیا، کوئی تکلیف یاد نہیں رہی۔ اور جہنم میں بندہ قدم رکھے گا، غوطہ پہلا کھائے گا، اللہ پوچھیں گے بتاؤ تم نے کوئی دنیا میں مزہ دیکھا، آرام دیکھا، دنیا میں لذتیں کرنے والا؟ کہے گا اللہ تیری جہنم میں آ کے ساری لذتیں بھول گئی۔ کیا ہمیں قیامت کا دن یاد نہیں؟ کیا ہمیں قیامت کا منظر یاد نہیں؟ رب قرآن میں کہتا ہے اذا وقعت الواقعہ،
لیس لوقعتها کاذبہ، واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ رب قرآن میں کہتا ہے الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، قیامت نے قائم ہونا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس۔ پڑھنا جب کہ کبھی گھر میں جا کے ترجمہ پڑھنا سورۃ